مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم ادارے خاندان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی عنوان سے متعلق چند مزید باتیں اس امید اور دعا کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین پوری مسلم دنیا کو، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سلیقے اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رب العالمین کی اسکیم یہ ہے کہ انسان ادارے خاندان کے تحت زندگی گزارے، اور رب العالمین کی یہ اسکیم اس لیے ہے تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کا سہارا بنے، ایک انسان دوسرے انسانかمعاون اور مددگار بنے، اور تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ ہم اس آیت میں 3 نقطوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے وجود بخشا ہے۔ یعنی دنیا کی 8 ارب کی جو آبادی ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کی نسلی شاخیں ہیں۔ 8 ارب انسانوں کا خالق ایک ہے، ان کے خالق جدا جدا نہیں ہیں۔ 8 ارب انسانوں کا مادہ تخلیق بھی ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ انسانوں کا جو مادہ تخلیق ہو وہ پاک اور اعلیٰ ہو، اور کچھ دیگر انسانوں کا مادہ تخلیق ناپاک یا نجس ہو۔ پھر تمام انسان جو 8 ارب دنیا کے اندر بستے ہیں، ان کا تخلیقی پروسیجر، دنیا میں آنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ کوئی انسان اس طریقے سے ہٹ کر دنیا کے اندر وجود پذیر نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذہب، الہامی مذہب جو تعلیم ہمیں دیتا ہے، جو تلقین ہمیں کرتا ہے، وہ ہے احترام انسانیت اور احترام آدمیت۔ پھر اس آیت میں جو دوسرا نقطہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اے دنیا کے 8 ارب انسانوں، ہم نے تمہیں جو قبائل میں تقسیم کیا ہے، برادریوں میں تقسیم کیا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک خاندان ہوتے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے الگ الگ خاندان ہوتے، یہ ناگزیر تھا کہ پھر خاندان قبائل میں تقسیم ہوتے، پھر قبائل اقوام کی شکل اختیار کرتے۔ پھر جب روئے زمین کے مختلف خطوں میں انسان بسا ہے تو ان کے رنگ بھی مختلف ہوئے، ان کے خد و خال بھی مختلف ہوئے، ان کی زبانیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوئی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جتنی بھی تقسیم تمہیں نظر آ رہی ہے یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، یہ تنافر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ یہ ہماری اسکیم کا حصہ ہے، یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ تمہارے درمیان شناخت ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایک دوسرے کا تعارف ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہونا چاہیے، تمہارے درمیان ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ یہ تو ہوا یہ کہ کچھ
شیطانی جاہلیت سوار کیے ہوئے لوگ تھے انسانوں میں، جنہوں نے رب العالمین کی اس اسکیم کو بگاڑ کر جو تعارف تھا اس کو تفاخر کی بنیاد بنا دیا، تنافر کی بنیاد بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کا اس معاملے میں یہ فیصلہ ہے کہ جناب کوئی شخص کسی خاص قوم سے ہونے کی بنیاد پر دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا، لہٰذا ہم انسانوں کو مل کر رہنا چاہیے، ایک خاندان والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناسل کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر خاندانی عصبیت آ جائے، قومی عصبیت آ جائے تو ٹوٹل جہالت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے دوستو ہمیں پہلے سے ہی ہوشیار کر دیا تھا۔ وہ جو مسند احمد اور ابن ماجہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، عبادہ بن کثیر الشامی اس کے راوی ہیں، وہ فلسطین کی ایک خاتون جن کو فصیلہ کہا جاتا ہے ان سے روایت کرتے ہیں۔ فصیلہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد محترم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے امین العصبیہ، کیا یہ عصبیت کہلائے گی؟ ان یحب الرجل قومہ، کہ کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، اپنی برادری سے محبت کرتا ہے، اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا، اپنی قوم سے محبت کرنا، اپنے قبیلے سے محبت کرنا، اپنی برادری سے محبت کرنا یہ عصبیت نہیں کہلاتی۔ ولیکن من العصبیہ، عصبیت یہ ہے ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم، کہ کوئی قوم کا شخص ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ قوم ظالم ہے، برادری ظلم کر رہی ہے، خاندان ناروا سلوک کر رہا ہے، لیکن صرف ایک خاندان کا ہونے کی بنا پر، ایک قوم کا ہونے کی بنا پر، ایک برادری کا ہونے کی بنا پر اس ظلم کے ساتھ اگر قوم اور برادری کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ عصبیت ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت میں رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو سمجھا دی، 8 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس طہارت ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی خاص قوم میں پیدا ہو گیا، کسی خاص برادری میں پیدا ہو گیا، کسی خاص خاندان میں پیدا ہو گیا، یہ اتفاقی معاملہ ہے، یہ اتفاقی امر ہے۔ لہٰذا مذہب کا یہ فیصلہ ہے، قریشی اس لیے افضل نہیں ہے، وہ قریشی ہے، ہاشمی اس لیے افضل نہیں کہلائے گا، وہ ہاشمی ہے۔ کوئی شخص علوی ہو، کوئی صدیقی ہو، کوئی فاروقی ہو اس لیے افضل ہو جائے، نہیں۔ کسی خاص خاندان اور قوم کے حوالے سے کوئی شخص معزز اور محترم نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ معزز ہے، وہ محترم ہے، وہ ذی شان ہے جو اخلاقی فضیلت رکھتا ہے، اور اخلاقی فضیلت یہ خود اختیاری چیز ہے۔ کوئی بھی شخص اخلاق اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے، کوئی بھی قوم اپنے اندر اخلاق پیدا کر کے اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی نگہداشت کیا کرتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تقریر کو سامنے رکھیں جو تقریر آپ نے فتح مکہ کے بعد کی، طواف آپ نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر بحیقی شعب الایمان کے اندر، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیب الجاہلیہ وتکبرها، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جاہلیت کا عیب ہم سے ختم کر دیا، جس نے زمانے جہالت کا تکبر ہم سے مٹا دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس رجلان، انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے بر تقی کریم علی اللہ، جو نیکوکار ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر معزز اور محترم ہو۔ اور دوسرا انسان وہ ہوتا ہے فاجر شقی ہین علی اللہ، جو فاجر ہو، جو بدبخت ہو،
جو خدا کے مقابلے پر کھڑے ہونے والا ہو اور جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ذلیل ہو، کمتر ہو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو جو خاندانوں میں تقسیم کیا ہے، قوموں میں تقسیم کیا ہے، برادریوں میں تقسیم کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اسکیم ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے معاون بنیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ رشتوں کے اندر ایک تقدس ہے، رشتوں کے اندر ایک احترام ہے، رشتوں کے اندر ایک حرمت ہے۔ اگر یہ بات دوستوں میں آپ کو سمجھا سکا، اگر یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتار سکا، دیکھیں جو رحمی رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، جو رشتے خونی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر تقدس بھی رکھا، احترام بھی رکھا، حرمت بھی رکھی ہے۔ اب وہ حرمت کیسی ہے، وہ تقدس کیسا ہے، جس کا خیال ہمیں ہم وقت رکھنا ہے۔ چند رشتے ایسے ہیں کہ کوئی بھی مرد ان رشتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ان رشتوں میں مرد کا نکاح حرام ہو۔ ایک ہے نسبی رشتہ۔ نسبی رشتے کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص پر اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی پھپھو، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی حرام ہے۔ یعنی جو فطرت صالحہ ہے، جس فطرت پر انسان تخلیق کیا گیا ہے، وہ فطرت صالحہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ ان نسبی رشتوں کے اندر جنسی جذبے کا شائبہ بھی پایا جائے، جنسی جذبے کا شبہ بھی پایا جائے، جنسی جذبے کا احتمال بھی پایا جائے۔ یہی مقدس رشتے ہیں جو تمدن کی بنیاد ہیں، جو تہذیب کی روح ہے۔ یعنی رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ماں بیٹے کے لیے، بیٹی باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے، پھوپھی بھتیجے کے لیے، خالہ بھانجے کے لیے، بھانجی ماموں کے لیے، اور بھتیجی چچا کے لیے ایسی ہو کہ کسی کی نگاہ میں جنسی جذبے کا شائبہ تک نہ پایا جائے۔ اور عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اگر ان مقدس رشتوں میں، ان محترم رشتوں میں، ان حرمت رکھنے والے رشتوں میں کہیں جنسی جذبے کا شائبہ بھی آ گیا تو شرف انسانیت منہدم ہو گئی، شرف انسانیت قبر میں ہم نے سلا دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان نسبی رشتوں کو جو کہ 7 ہے تعداد میں، ان کو حرام قرار دیتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں۔ اور ایک رشتہ ہے جہاں مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہے رضاعی رشتہ۔ اچھا، عرب دنیا سے باہر کے لوگ رضاعت کو اتنے گہرے معنی میں، اتنے گہرے انداز میں نہیں سمجھ پاتے جس گہرے معنی میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں عرب دنیا میں اتر کر۔ اور یہ فرق ہے رواجی، رسمی فرق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رضاعت کا معاملہ بہت کم ہے، عربوں کے ہاں نزول قرآن کے زمانے میں رضاعت کا معاملہ بہت زیادہ تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو پرورش پائی ہے، بود و باش پائی ہے، وہ اپنے قبیلے سے باہر دائی حلیمہ جو ہے، جو آپ کی رضائی ماں ہے، ان کے ہاں رضاعت کا رشتہ مادرانہ رشتے سے مشابہت رکھتا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، ایک بچہ رضائی ماں کی گود میں، اس کی چھاتیوں سے دودھ پی کر وہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اس بچے کی رگوں میں رضائی ماں کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ اپنی رضاعی ماں سے جذبات اور احساسات میں متاثر نہ ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔
اسی لیے ہمارے رسول نے دیکھے کتنی بڑی بات کہی، آپ نے کہا یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ، نسبت سے یا نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت سے۔ رضاعی ماں حرام، رضاعی بہن حرام، رضاعی پھوپھی حرام، رضاعی خالہ حرام، رضاعی بھتیجی حرام، رضاعی بھانجی حرام۔ لیکن ظاہر ہے کہ رضاعت کا معاملہ اپنے اندر حساسیت رکھتا ہے۔ یہاں دو باتیں سامنے رکھی ہے۔ رضاعت کا رشتہ اس وقت ثابت ہوگا جب دودھ پلایا جائے بچے کو اہتمام کے ساتھ، اتفاقی طور پر بچے کو دودھ پلا دیا، ایک عورت نے بچے کو روتے ہوئے دیکھا، اسے اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا، اسے خاموش کرانے کے لیے 2 گھونٹ پلا دیے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اہتمام کے ساتھ دودھ پلایا جائے۔ دوسری چیز، جو بچے کو دودھ پلایا جائے گا وہ مدت رضاعت جو کہ 2 سال ہے، تب رضاعت ثابت ہوگی۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں رشتوں کے اندر رب العالمین تقدس کتنا پیدا کر چکے ہیں، احترام کتنا پیدا کر چکے ہیں۔ یعنی صرف رشتہ آ گیا کہ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تھا، وہ رضاعی ماں بن گئی، اس کی بیٹی بہن بن گئی، اس کے شوہر کی جو بہن ہے پھوپھی بن گئی۔ یہ ہے تقدس، یہ ہے احترام رشتوں کا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا رشتہ جہاں مرد نکاح نہیں کر سکتا وہ ہے مصاہرت کا رشتہ، جسے ہمارے ہاں عام لفظوں میں کہا جاتا ہے دامادی کا رشتہ۔ شوہر پر بیوی کی ماں حرام، بیوی کی بیٹی حرام، بیوی کی بہن حرام، بیوی کی پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی حرام۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک مرد 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ جب 2 سگی بہنیں ایک مرد کے نکاح میں آ جائیں، دونوں کیا بن جائیں گی؟ سوتن سوکن، اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہوگی؟ حسد کی آگ۔ خدا اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس سے بھی آگے جا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجمع بین المرأۃ وعمتها ولا بین المرأۃ وخالتها، ایک مرد بیک وقت اپنے نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں رکھ سکتا۔ یعنی پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں موجود ہیں، وہ رشتے جن کے اندر محبت ہونا چاہیے، اپنائیت ہونا چاہیے، جن کے اندر تعارف ہونا چاہیے، جن کے اندر تعاون و تناسل ہونا چاہیے، جنگ کی آگ۔ یہی معاملہ خالہ بھانجی اگر ایک نکاح میں جمع ہو جائے تو دوستو اللہ رب العالمین نے رشتوں کے اندر حرمت رکھی ہے، تقدس رکھا ہے، احترام رکھا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، رب العالمین نے اس آیت میں 3 ایسی چیزوں کا ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ پورا انسانی معاشرہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 احکامات پر عمل کر کے مستحکم ہو سکتا ہے، درست ہو سکتا ہے، اپنے اندر کے سارے دلدر مٹا سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا، احسان کا، اور ایتاء ذی القربى صلہ رحمی کا۔ دل دماغ حاضر رکھیں، صلہ رحمی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھے یا ان کی خوشی غمی میں شریک ہو جائے یا جائز حدود کے اندر ان کا معاون اور مددگار بن جائے، بلکہ صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ خاندان کا صاحب استطاعت شخص، خاندان کا متمول شخص، خاندان کا صاحب مال شخص جس طرح اپنے مال پر اپنی بیوی بچوں کا حق سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا حق سمجھتے ہوئے یہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ یہ مضمون اللہ رب العالمین نے 2 جگہ بیان کیا ہے، ایک ہے سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا موقع ہے سورہ روم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل میں اترتے ہیں، اس کی آیات 26 اور 27 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوستو دل دماغ حاضر رہے،
ہم ادارے خاندان کی بات کر رہے ہیں، یعنی آج اگر معاشی حوالے سے خاندان ڈسٹرب ہے، اگر آج معاشرت کے اندر مٹھاس نہیں ہے، اگر آج اخلاق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین ادارے خاندان کو جس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں اس سطح پر ادارے خاندان اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ خوشی اور غمی میں جا کے شریک ہو گئے، صلہ رحمی کا معنی یہ ہے خاندان کا متمول شخص، خاندان کا مالدار شخص اپنے مال میں اپنے رشتہ داروں کا بھی حق سمجھے۔ اب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 اور 27 کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ بھئی رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب خاندان کا صاحب مال شخص اپنے آپ کو کفایت شعار بنا کر اعتدال پر رکھ کر اپنا مال خرچ کرے اور اس مال سے بچا کر اپنے خاندان کے ضرورت مندوں پر وہ مال لوٹائے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ خاندان کا متمول شخص، خاندان کا صاحب مال شخص اگر اپنی عیاشی پر مال لٹائے گا، اپنی خواہشات پر مال خرچ کرے گا، اگر اپنے عشرت قدوں پر اپنا مال خرچ کر دے گا، تو پھر قریبی رشتہ داروں پر کیا مال خرچ کر سکے گا، کیا لٹا سکے گا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خاندان کا متمول شخص جس کو اللہ نے اپنے انعامات سے نواز رکھا ہے وہ مال کو لٹائے نہیں بلکہ رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ یہاں قربان جائیں اللہ رب العالمین کے ان لفظوں پر جو اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دیے۔ یہ نہیں کہا کہ جناب خاندان کا متمول شخص اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے، بلکہ کہا کہ خاندان کے متمول شخص کے مال میں رشتہ داروں کا حق ہے۔ جس طرح بیوی بچوں کا حق ہے، بالکل رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور پھر کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنی خواہشات پر، اس طرح ہمارے یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے بھائی، اپنے بیٹی اور بیٹی کی شادی پر جس طرح فضول لٹایا جا رہا ہے، بار بار گھر بنوائے جا رہے ہیں، رینوویشن کروائی جا رہی ہے، رنگ و روغن ہو رہے ہیں، حرص کمی نہیں ہو رہی، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر ایک بنگلے کے بعد دوسرا بنگلہ، یعنی ہم اس چیز کو بالکل نظر انداز کر چکے ہیں کہ مر کر ہم سب نے مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ کی قسم خاندان معاشی طاقت حاصل کر سکتا ہے اگر خاندان کا ایک متمول شخص، خاندان کا ایک صاحب مال شخص قرآن کی ان آیات پر عمل کر گزرے، خاندان کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو برسر روزگار بنا سکتا ہے، وہ اپنے خاندان کے یتیموں کی کفالت کر سکتا ہے، وہ اپنے خاندان کے معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام کر سکتا ہے، ان کی صحت کا اہتمام کر سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خاندان کا صاحب مال شخص فضول خرچی نہ کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر خاندان کے متمول لوگ اپنی خواہشات پر پیسہ لٹا رہے ہیں، اپنی عیاشیوں پر پیسہ لٹا رہے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا۔ تو کیا خاندان کا متمول شخص اپنے مال پر اپنے رشتہ داروں کا حق نہ سمجھ کر شیطان کی فہرست میں شامل ہونا چاہتا ہے، شیطان کی صفوں کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ شیطان تو ناشکرا ہے، کیا تم بھی اپنے آپ کو ناشکرا کہلوانا چاہتے ہو؟ اب ایک روایت ہے، اس کا بڑے مومنانہ انداز میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہم سب کو۔ بخاری کتاب الادب کی معروف روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس روایت کا مطالعہ کرتے ہوئے
یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر دی تو حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کا مطالعہ کر لو۔ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی اور پھر کہا کہ میرے صحابہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خالق وہ کہہ چکا ہے، اگر تم چاہو تو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 کا مطالعہ کر لو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ قطع رحمی یہ منافقانہ صفت ہے، رشتوں کو توڑنا یہ منافقانہ عادت ہے۔ اب رسول نے حدیث کیا بیان کی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ساری خلقت کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کے خالق ہیں، کل شیء خالق، کہ جو بھی چیز پیدا کی وہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ رب العالمین جب خلقت کو پیدا کر چکے تو اس کے بعد قالت الرحیم، اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق صلہ رحمی وہ خالق کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب یہاں بات توجہ رہے آپ کی، یعنی ایک ایسا عالم جو کہ غیر محسوس ہے، غیر معقول ہے، غیر محسوس غیر معقول عالم کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلی پیرائے میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کو تخلیق کر چکا تو آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق صلہ رحمی وہ کھڑی ہو گئی، یہ تمثیلی پیرائے، اور اس نے کہا اے اللہ میں تو اس کے ساتھ ہوں جو قطع رحمی سے آپ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ نے کہا نعم بالکل، یہ میرا فیصلہ ہے، صلہ رحمی اس شخص کے پاس ہوگی، اس قوم کے پاس ہوگی جو قطع رحمی سے نفرت کرے، جو قطع رحمی سے خالق اور مالک کی پناہ طلب کرے، صلہ رحمی اس کے ساتھ ہے۔ پھر رب العالمین نے کیا کہا؟ خدا کا فیصلہ سنیے دوستو، خدا نے کہا اما ترضی ان اصل من وصل کے واقطع من قطع کے، اے صلہ رحمی کیا میرے اس فیصلے سے تو مطمئن نہیں ہے؟ میں اس شخص اس قوم کے ساتھ ہوں جو صلہ رحمی کرے، اور میں اس شخص اس قوم سے اپنا ہاتھ ہٹا لوں گا جو قطع رحمی کرے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ تو دوستو ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے جن رشتوں کے ساتھ باندھ کر ہم پیدا کر دیے گئے ہیں، جتنی الفت پیدا کر سکتے ہیں، جتنی محبت پیدا کر سکتے ہیں، جتنا پیار پیدا کر سکتے ہیں، ان رشتوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ اب ظاہر ہے کہ دور بدل چکا ہے، 21ویں صدی ہے، مادہ پرستانہ دور ہے، صنعتی زمانہ ہے، گلیمر کی زندگی ہے، مادر پدر آزاد دنیا ہے۔ تو ادارے خاندان خدا کی اسکیم پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا بھی ہم لفظوں میں جائزہ لیتے چلیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے ادارے خاندان پر کہ جناب خاندان کا جو ادارہ ہے وہ عورت پر مرد کی بالادستی کی یادگار ہے، یعنی کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ عورت بے بس تھی، مرد کے ظلم کے پنجے میں پھنسی ہوئی تھی، لہذا دور بدل گیا، اب ادارے خاندان کی ضرورت نہیں ہے، اب عورت مرد کی بالادستی سے آزاد ہو چکی ہے۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے اگر ہم تمام انسان اپنے آپ کو اس فطرت پر لے کے جائیں، اس عقل پہ لے کے جائیں جس فطرت اور عقل پر خالق نے ہمیں تخلیق کیا، تو ادارے خاندان مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے۔ ادارے خاندان مرد اور عورت کے جو جسمانی اور نفسیاتی مطالبات ہیں اس کا پورا جواب ہے۔ ادارہ خاندان مرد و عورت کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، مودت کا ذریعہ ہے، لہذا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ جناب ادارے خاندان کی ضرورت تب تھی جب معاش کے وسائل اور ذرائع پر مرد کا قبضہ تھا. اب دنیا بدلی ہے، عورت بھی گھر سے نکل سکتی ہے، اپنے لیے کما سکتی ہے، اپنا پیٹ بھر سکتی ہے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، لہٰذا اب خاندان کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر چشم فلک یہ مناظر ہمیشہ سے کیوں دیکھتے آئی ہے کہ ایک مرد مفلوج ہوتا ہے، بستر سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کی کیا کفالت کرے گا، وہ تو خود دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے، لیکن ایسی حالت کے باوجود عورت بیوی اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، بلکہ صرف خدمت نہیں کرتی، خدمت کو اعزاز سمجھتی ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چشم فلک نے ہمیشہ دیکھا، چشم فلک آج بھی دیکھ رہی ہے کہ جناب ایک عورت جو تعلیم یافتہ ہے، جو ہنرمند ہے، جو آسائشوں کی زندگی گزارنے کے پورے امکانات رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کو ٹھکرا کر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، غربت کی حالت میں، افلاس کی حالت میں. ایسا کیوں؟ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ادارہ خاندان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ ماں باپ کو اپنا سہارا چاہیے تھا بزرگی کے وقت. یعنی ادارہ خاندان کا جو محرک ہے وہ معاشی ہے. ماں باپ نے بچوں کو اس لیے پالا پوسا پڑھایا، ان کی بود و باش کی کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم کمانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم کمزور ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ سوکھ چکا ہوگا، تو یہ ہمارے معاون و مددگار بن جائیں گے. اس اعتراض کے خالقوں نے انسان کو جانوروں سے زیادہ گرا دیا. دیکھیں نا، ایک پرندہ ہے جو فضا میں اڑتا ہے، وہ ایک ایک تنکا جمع کر کے گھونسلہ بناتا ہے، وہ ایک ایک دانہ چون کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. تو کیا پرندہ یہ سب کام اس لیے کر رہا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ بچے میرا سہارا بنیں گے؟ یہ اس کی فطرت ہے. انسان اپنی فطرت کے تحت یہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ معاشی محرک ہے، یعنی انسان مطلبی ہے. اچھا، اگر ادارہ خاندان کا محرک معاشی ہے تو پھر جو امیر لوگ ہیں ان کو تو اولاد کی تمنا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تمنا ہوتی ہے اولاد کی وہ امیروں کو ہوتی ہے. وارث پیدا ہو جائے کسی طرح، وہ 2 شادیاں کر لیتے ہیں، 4 شادیاں کر لیتے ہیں وہ، بلکہ اولاد نہ ہو تو لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر، اور لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں پیر و فقیر کے پاس جا کر. پھر ایک بچہ وہ ہے جو ماں کی گود میں مضغہ گوشت ہے، ایب نارمل نہیں ہے، بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، بیچارہ سن نہیں سکتا، بیچارہ بول نہیں سکتا، بیچارہ چل نہیں سکتا، لیکن ماں اسے گود میں رکھی ہوئے ہے، ماں اسے سینے سے لگائے ہوئے ہے، ماں راتوں کو اس کے لیے جاگ رہی ہے، ماں اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گھنٹوں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر معاشی محرک ہے ادارہ خاندان کا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ادارہ خاندان کی اب ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ جو کام خاندان کا ادارہ زمانے ماضی میں کرتا تھا وہی کام آج ریاست کر سکتی ہے. بھائی تعلیم کا بندوبست ریاست کر سکتی ہے، صحت کا انتظام ریاست کر سکتی ہے، لہذا جو کام خاندان کرتا تھا وہ ریاست کرنے کی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم کسی درجے میں یہ مان لیتے ہیں کہ ریاست تعلیم کا انتظام بھی کر سکتی ہے، صحت کا انتظام بھی کر سکتی ہے، لیکن کیا ریاست ماں کی مامتا رکھتی ہے؟ ماں کی آتش محبت رکھتی ہے؟ کیا باپ کی شفقت اپنے اندر ریاست رکھتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج پاکستان کی 23 کروڑ عوام کے لیے بجٹ پیش کیا جائے گا 14,500 ارب روپے کا، لیکن ہم 59,000 ارب روپے سے زائد کے مقروض ہیں. 59,000 ارب روپے سے زائد کے مقروض ہیں، اور ہمارا جو بجٹ بنے گا سال کا وہ ہے 14,500.
اس سے بھی کوئی برائے نام بھی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ کرپشن بہت زیادہ ہے، غیر ترقی اخراجات بہت زیادہ ہیں، تللوں میں بہت زیادہ اڑا دیا جاتا ہے، عیاشیوں پر یہ پیسہ لٹا دیا جاتا ہے، پروٹوکول لیتے ہوئے کھربوں روپے کھا لیے جاتے ہیں، ڈیفنس کے نام پر ایک بڑا بجٹ لے لیا جاتا ہے، قرضوں کی ادائیگی کے نام پر ہماری جیبیں خالی کر دی جاتی ہے. بچتا کیا ہے ہمارے لیے؟ تو کیا پاکستانی ریاست ماشاءاللہ ماں کی ممتا لے کر پیدا ہوئی ہے؟ کیا اب ادارے خاندان کی ضرورت نہیں رہی؟ اللہ کی قسم اگر ہم خاندانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط کر دیں، ہماری معیشت بھی مضبوط، ہماری معاشرت بھی مستحکم، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاق پاکیزہ تر ہو جائیں. اور آخری بات، اگر میں آپ تک اپنا قرآن کا میسج پہنچا سکوں، دل دماغ دوست حاضر رکھیے گا. یہ جو اس وقت دنیا میں 180 کروڑ مسلمان بستے ہیں، یہ جو 180 کروڑ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگ بستے ہیں، قرآن کے کہنے کے مطابق یہ بھی ایک خاندان ہے. اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، یعنی غور کیجئے گا آپ. خالق، مالک، رب، جس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہم، جس کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک خاندان ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں اور پوری امت کو ٹٹولنے کی کوشش کریں. سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی یہ سورت. رب العالمین فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. ترجمے سے پہلے اہل کا لفظ سمجھ لیں، اہل کا معنی کیا ہوتا ہے. عربی میں اہل بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. لسان العرب لغت کی عظیم تر کتاب ہے. وہاں کہا گیا اہل الرجل اخص الناس بہ. کسی بھی آدمی کا اہل یا خاندان وہ ہوتا ہے جو اس کے بہت زیادہ قریب ہو. پھر کہا اہل کل نبی امتہ، لیکن نبی کا اہل وہ ہے جو اس کی امت ہے. نبی کا خاندان اس کی امت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے اپنی زندگی میں ان کی نامزدگی کیوں کی، تو وہ کہنے لگے جب میں خالق اور مالک کے پاس چلا جاؤں گا اور میرا خالق مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بعد کس کو سربراہ ریاست بنا کر آئے ہو، تو میں خالق اور مالک سے کہوں گا استعمل تو، کہ میں نے جو نامزد کیا ہے ایسے شخص کو خیرم من اہلک او کما قال، کہ جو آپ کے اہل میں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا. تو اہل کا لفظ جس طرح کسی شخص کے خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اہل کا لفظ کسی نبی کی امت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اہل کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے استعمال نہیں ہوا، سیاق و سباق میں یہ امت محمد کے لیے استعمال ہوا. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آپ پابند کریں اس بات کا کہ وہ نماز ادا کرے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر اس پر جم جائیں. اب اگر میں وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مفہوم آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مفہوم یہ ہے کسان نے زمین میں ہل چلایا، اس نے بیج ڈالے، پانی دیا، اور پھر مستقل کسان اپنے کھیت کی نگرانی کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں وہ نماز پڑھے، اور نماز اس باقاعدگی کے ساتھ پڑھے جس طرح کسان اپنے کھیت میں ہل چلانے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پانی دینے کے بعد مستقل اس کی نگرانی کرتا ہے. اللہ کی قسم نماز میں وہ طاقت ہے، اگر اس کو پوری روحانی طاقت کے ساتھ ادا کیا جائے یہ پوری قوم کھڑی ہو سکتی ہے.
یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو ہو سکتی ہے دنیا کے اندر آخرت میں بھی. اور اگلے جملے کیا ہیں وہ قابل توجہ. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اور آپ کی امت سے رزق نہیں مانگ رہے بلکہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کو رزق دیں گے. جس کا مطلب یہ ہے اگر نماز پوری روحانی طاقت کے ساتھ ادا کی جائے, پوری اخلاقی طاقت کے ساتھ ادا کی جائے, صرف جسمانی طور پر نہیں. ناراض ہو جائیں گے اگر میں ایک صحیح بات کہہ دوں کہ ہمیں پھنسایا ہوا ہے, صرف لڑایا ہوا ہے, جھگڑے پیدا کیے ہوئے ہیں طریقے پر. اگر پوری روحانی طاقت کے ساتھ, پوری اخلاقی طاقت کے ساتھ کہ نماز کے فوائد کیا ہیں, اخلاقی, روحانی, اگر ان سارے فوائد کو, نتائج کو سامنے رکھ کر نماز ادا کی جائے تو ہم معاشی طاقت بھی بن سکتے ہیں. اور ہم کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت سے نظریں پھیر لیتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں. آپ نے اپنی امت پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. اے دیکھنے والے تو دیکھے گا میری امت کا ہر شخص دوسرے شخص کے لیے محبت میں, پیار میں, الفت میں, نرمی میں ایسا ہوگا جیسا کہ ایک جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو, پورا جسم لرز جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک رشتہ دار تکلیف میں ہو, مجھ پر جو نہیں رہیں گے, میرا ایک نمازی بھائی تکلیف میں ہو, مجھ پر کوئی تکلیف نہ گزرے, اور میری امت جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کا ایک شخص مسائل کا شکار ہو اور پھر بھی میں خاموش رہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.